الحمدللہ یہ نفل کا سلسلہ بعد مغرب سے ہی الحمدللہ پرجوش انداز میں آپ لوگوں کا ساتھ لیتے ہوئے چل رہا ہے. موقع کی غنیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہمارے عالی مہمان الحمدللہ یہاں تشریف فرما انشاءاللہ تعالی کے بعد دیگری خطاب سے ہم اور آپ اپنے قلوب کو منور مجلہ کریں گے. آئیے مختصر سے تفصیل کیجیے انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمان عالم دین سرزمین ہند اڑیسہ کی مشہور و معروف شخصیت جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریاضت حسین ازہری صاحب کی دامت ظلہ العالی خلیفہ سرکار تاج الشریعہ انشاءاللہ تعالی حضرت کو میں مائک پر دعوت دوں. اس سے قبل پرجوش انداز میں اپنی عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے پرجوش انداز میں ذکر کی نیت سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. نبی اکرم نور مجسم رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا پیش کیجیے. بھائی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد والکرم وعلی وعلی بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ حضور تاج الشریعہ دیگر دو شہید حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی عطا المصطفیٰ دامت ظلہ علیہ اور فاضل محترم حضرت علامہ مولانا حافظ القاری اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ جعفر منوری برکاتی مدظلہ العالی اور دیگر تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بلا شبہ آج کی یہ رات برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے. اللہ کرے زندگی میں بار بار ہمیں ایسی رات نصیب ہو. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، خوش بختی ہے کہ ایک جلیل القدر عالم خلیفہ حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر کی لخت جگر ان کی موجودگی میں
دو چند کلمات عرض کرنے کا، بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ میں حضور والا کی بارگاہ میں یہ التماس کروں گا کہ آپ اپنی دعاؤں سے نواز دیں کہ اللہ تبارک و تعالی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت بخشے اور اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور والا کی توجہ اور ان کی دعائیں لینے کے لیے دو چند حدیثیں آپ لوگوں کے درمیان میں پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں اور بارہا علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس فرشتے وہ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سنی نوری مسجد کی جو برکت ہے، مغرب بعد سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اوراد و وظائف اور ایک بڑے عالم جلیل کی رہنمائی اور ان کی قیادت، ان کی دعاؤں کے ساتھ میں جو یہ قافلہ ذکر آگے بڑھ رہا ہے، بلا شک و شبہ یہ بہت خوش بختی کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کافی دور دراز سفر کر کے بھی اس برکت کو پانے کے لیے ہم اور آپ اس نوری محفل میں، اس نوری مسجد میں ہم پہنچتے ہیں۔ اللہ اس کو شاد و آباد رکھے اور بالخصوص حضور خطیب و امام صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ترازی عمر عطا فرمائے اور ان کے جملہ نیک اعمال کو قبول فرمائے، سلامت رکھے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت اپنی آغوش میں، اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر سکینہ یعنی سکون و طمانینت اترتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اس عمل کو خوب پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا اتنا ذکر کرو، اللہ کو تم اس قدر یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، لوگ تمہیں مجنون سمجھیں، دیوانہ سمجھیں۔ حضرات گرامی، بلا شک و شبہ ذکر کی بہت برکت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی شب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ عرش کے نور کی آغوش میں ہے، عرش کے نور کے تلے ہے۔ تو میں نے کہا، میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، یا کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ آگے آ جائیں، جو خالی جگہ ہے آپ اس کو بھر لیں، آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص عرش کے نور کے تلے ہے
عرش کے نور کی آغوش میں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون شخص، یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب ملا نہیں، یہ فرشتہ نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ نبی ہے؟ تو جواب ملا کہ نبی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ شخص وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب یاد کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اس کو یہ انعام عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، ذکر کی بہت ہی زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کبھی آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے، کبھی دل سے ذکر کرتا ہے، مگر چاہیے کہ زبان کے ساتھ ساتھ میں دل سے بھی ذکر کرے تاکہ ذکر کی مزید برکتیں اس کے دل پر اترے اور وہ اللہ کے ذکر پر قائم رہے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ محترم سامعین، آج کی شب، آج کی رات یہ ذکر کی رات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب ذکر کریں، تسبیح و تحلیل اور تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کی کثرت کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہمیں مل جائے، اور آج کی شب جن لوگوں کو بخشا جائے گا، جن لوگوں کو پروانہ نجات اور پروانہ مغفرت ملے گا، ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے، ان لوگوں کی فہرست میں ہم بھی آ جائیں۔ اور اسی نیت اور اسی ارادے سے ہمیں چاہیے کہ آج کی رات گزاریں، نہ یہ کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یا پھر اور کسی طرح سے جو دنیاوی مقصد ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ وسوسہ ہے۔ اگر آدمی دنیاوی مقصد بنا لے گا کہ میری واہوائی حاصل ہو یا یوں رات کٹ جائے، رات گزر جائے، تو یقین رکھو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، کہ یہ افضل ہجرت ہے، کہ یہ سب سے افضل چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کرو، مطلب یہ ہے کہ جو نماز، روزے، تمام فرائض و واجبات ہیں ان کی پابندی کرو۔ اس جز سے، اس ٹکڑے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ ایسا نہیں کہ صرف بڑی راتوں میں نوافل کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور جو 5 وقتہ نمازیں ہیں وہ چھوڑتے رہیں، اور جو روزے چھوڑتے رہیں، جو فرائض کو ترک کرتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تم فرائض کی پابندی کرو اور اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھو، اللہ کو یاد کرتی رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ بلا شک و شبہ اس میں ہمارے لیے بھی بہت سیکھ ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں۔ خاص کر آج اس مبارک رات میں، اس مبارک گھڑی میں، اتنے بڑے عالم دین کی موجودگی میں ہم ان کو گواہ بناتے ہوئے سچے دل سے توبہ کریں کہ پروردگار ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما، نیکیوں کی محبت پیدا فرما، اور فرائض کا پابند بنا، اور ہمیشہ ہماری زبان پر تیرے ذکر کی لذت جو ہے پیدا فرما، اس کی چاشنی پیدا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور آخری حدیث سماعت کریں، پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے وقت میں جو آخری گفتگو میری ہوئی تھی، جو آخری بات میری ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عمل، وہ عمل
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت میں، وفات کے وقت میں آدمی کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اللہ کی یاد باقی ہو۔ یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرات گرامی، آج کی وہ رات ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے برکت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ ایسے لمحے میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہمیشہ تیرا ذکر ہماری زبان پر رہے، اور ایسی موت عطا فرما کہ مرتے وقت میں بھی تیرا ذکر میری زبان پر رہے، تیرے ذکر کی چاشنی، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس میری زبان پر باقی رہے، جاری رہے۔ یہ دعا مانگنے کی رات ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی صرف اور صرف روز رزق کے لیے دعا کرے کہ رزق عطا فرما، کاروبار کے لیے دعا کریں، بلکہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی وہ بڑا خوش نصیب ہے جو ایمان کی دولت ساتھ لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، اور جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں ان پر قائم رہتا ہے۔ ایسا شخص بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش بخت ہے۔ آج کی رات خاص کر ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال آج کی یہ محفل بہت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور والا کے صدقے وسیلے سے، ان کے وجود کی برکت سے اللہ اس محفل کو مبارک فرمائے، برکت والی محفل بنائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں ایمان پر، اسلام پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جتنی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں سچی صحیح ٹھیک باتیں کہی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے، اور اگر قصدن یا سہون یا سبقت لسانی کے سبب کوئی خلاف شرع بات نکل گئی ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔